الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نیکی کرنے سے امید پیدا ہوتی ہے، بدی کرنے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ جو ملازم ہمیشہ نالائکیاں کرتا ہے اسے مایوسی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں ملانا، بس آقا کی طرف سے جوتیاں پڑیں گی۔ اور جو کام عمدہ کرتا ہے اسے تمنا رہتی ہے کاش میرے سے کوئی پوچھے تو نے کیا کام کیا، تاکہ میں بتا سکوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے انعام ملے گا، تنخواہ بڑھے گی، مالک کے دل میں میری قدر بڑھے گی۔ تو نیکی کرنے سے امیدیں بنتی ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ سے ملنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور بدی کرنے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ نیک آدمی تمنا میں رہتا ہے کہ کب موت آئے اور مجھے بدلے ملیں، اور بد آدمی مایوس ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے موت نہ آئے، اس سے مرنا بھی موت ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے کفار کے بارے میں فرمایا گیا چونکہ انہیں مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کفر میں مبتلا ہیں، آخرت کی کوئی توقع نہیں ہے، اس لیے انہیں مرنا بھی بھاری ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم ان کو زندگی کے اوپر انتہائی حریص پاؤ گے۔ اگر ان کی عمر 50 برس کی ہو تو بھی وہ چاہیں گے 60 برس کی ہو جائے، دنیا سے ٹلنے کا نام نہیں لیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہودی اور جو شرک میں مبتلا ہے وہ اس تمنا میں ہے کہ کاش 1000 برس کی عمر مل جائے، وہ مل جائے تو چاہیں گے کہ 1000 کی اور مل جائے، وہ دنیا سے ٹلنا چاہتے ہی نہیں، اس لیے کہ آئندہ انہیں کوئی توقع نہیں، مایوسیاں اور ظلمتیں ان کے سامنے ہیں، مستقبل ان کا تاریک ہے۔ اور نیک آدمی اور مومن آدمی تو اس کے بارے میں ہے، دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، یہود نے کہا تھا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، تو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہود، اگر تم اولیاء اللہ ہو اور تم اللہ کے دوست ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ ولی کو تو تمنا ہوتی ہے کہ کب میں اس دنیا کو چھوڑوں اور اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ تم اگر واقعی ولی ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، حالانکہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ موت کے نام سے تمہیں بخار چڑھتا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ بس دنیا سے کسی طرح ٹلیں ہی نہیں۔ اور ایک ولی کامل کہتا ہے کہ یا اللہ کب وہ دن آئے گا کہ اس اجڑے دیار کو ہم چھوڑ کر پاک وطن میں پہنچیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا مبارک دن ہوگا۔ غزل خواں فراں شاداں اور اللہ کے گن گاتے ہوئے اللہ کی آخرت میں پہنچیں گے، تو ولایت کا خاصہ یہ ہے کہ مرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، اور بدی کا خاصہ یہ ہے کہ مایوسی بڑھتی ہے، خدا سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس واسطے فرمایا کہ مشرکین کو حیات دنیوی پر زیادہ حریص پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی نیکی بڑھتی جائے گی انسان کے لیے مرنا خوشگوار ہوتا جائے گا۔ یہ جو بعض اوقات ہماری کیفیت ہوتی ہے، ذرا سے بیمار ہوئے اور گمان ہوا کہ موت آئی تو بھاگے پھر رہے ہیں کہ کچھ کرو، کوئی تعویذ کرو، ایسا نہ ہو کہ ٹل جائے۔ مرنا جینا تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور انسان اتنا گھبرا جائے خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ ایک صالح اور نیک بندے کے لیے تو خوشی کا مقام ہے کہ زندہ ہوں تو روزہ، نماز، طاعت، عبادت وغیرہ کا عمل نصیب ہوگا، اور اگر مر گیا تو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اس سے بہتر کیا چیز ہوگی؟ تو زندگی بھی خوشگوار، مرنا بھی خوشگوار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا جب وقت آیا تو چہرہ کھلا ہوا، خوشی اور مسرت میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت نظر کی تکلیف ہو رہی ہے اور خوشی ایسے جیسے معلوم ہوا کہ شادی ہونے والی ہے۔ فرمایا بس ان قریب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقات ہونے والی ہے، اسی خوشی میں جان دے رہے ہیں کہ اب وقت قریب ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر خوش ہیں، روزے سے ہیں۔ فرمایا پس ان قریب افطار حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ جا کر کرنا ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں۔ یہ کیفیت نیکی اور تقوی طہارت سے پیدا ہوتی ہے کہ موت خوشگوار بن جاتی ہے، بلکہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال روز کے روز اگر محاسبہ کر لیا جائے اور اپنی نیکی کو شکر کے راستے سے بڑھایا جائے اور بدیوں کو
توبہ کے راستے سے ختم کر دیا جائے تو موت خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر تصور بندے گا کہ موت آنے والی ہے تو گھبراہٹ نہیں پیدا ہوگی، یہ کہے گا یا اللہ اگر میں زندہ رہوں تب بھی تیرا ہوں، مروں تب بھی تیرا ہوں۔ یہاں تو نے زمین کے سطح پہ رکھا ہوا ہے، وہاں زمین کی تہہ میں، عالم دونوں تیرے ہی ہیں، اس لیے تیرے ہی پاس رہوں گا، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے ہولناک حالات ارشاد فرمائے کہ منکر نکیر اس ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، قبر میں یوں تاریک اور اندھیرا ہوگا، مصیبت ناک صورتیں سامنے آئیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت ہماری عقل بھی درست ہوگی؟ فرمایا عقل تو رہے گی۔ کہا اب کوئی فکر کی بات نہیں، ہوتا رہے گا جو کچھ ہوگا، منکر نکیر سے نمٹ لیں گے۔ تو عقل سے مراد مادی عقل نہیں تھی جس سے ہوائی جہاز موٹر تیار کی جاتی ہیں، عقل سے مراد عقل ایمانی تھی، یعنی ہمارا علم، معرفت، بصیرت، توکل علی اللہ اور ایمانی قوت قائم رہے گی۔ فرمایا رہے گی۔ عرض کیا اب کوئی فکر نہیں، منکر نکیر کسی صورت میں آ جائیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں سامنے ہے، جس سے ہم ڈر رہے ہیں، جو اللہ سے ڈر گیا وہ پھر کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ یہ توکل تام اور عمل صالح کی برکت ہے کہ موت کی فکر نہ اس کے ہولناک مناظر کی فکر، بس اللہ پر بھروسہ ہے، جب وہ چاہیں گے لے جائیں گے، ہم تو ان کے زیر سایہ ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بادشاہ کا ملازم ہے، مصائب خاص ہو اور ہر وقت پاس رہتا ہو، اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ جب بادشاہ سفر کریں گے تو میں ان کے ساتھ، اور جب اپنے مال سرائے میں ہوں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور ہر وقت کی عیش ہے، میں سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہی شان مومن کی بھی ہے کہ سفر میں دنیا کے مسافر خانے میں ہو تب بھی تکلیف نہیں کہ مالک کی نگاہ کے نیچے ہے، اور منزل مقصود پر پہنچ جائے تب تو راحت ہی راحت ہے۔ وہاں پہنچ گئے جس کے لیے سب محنتیں کی ہیں، یہ سب چیزیں عمل سے بنتی ہیں، اس لیے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اے لوگو عمل کرو، اس لیے کہ عمل اکارت نہیں جائیں گے، سامنے آئیں گے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور قریب وقت آ رہا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے پاس پہنچائے جاؤ گے۔ جو غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، کوئی ادنا چیزوں سے چھپی ہوئی نہیں، اور یہی نہیں کہ میں جانتا ہی ہے، بلکہ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ جتلائے گا کہ تم نے یہ کرتوتیں کی تھیں، اگر نیکی کی ہے تو جتلائیں گے کہ تم بڑے اعلیٰ لوگ ہو، بڑی اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے، برائیاں کی ہیں تو یہ جتلا دیا جائے گا کہ یہ تمہاری کرتوت ہیں، تو وہ خبر دے دیں گے کہ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ چیز کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔